جی تو بچوں جو میں نے اسائنمنٹ آپ کو دی ہے وہ غور سے کر لیں، ٹائم بھی میرے پاس کم ہے، گیسٹ بھی آئے ہوئے ہیں، تو میں جلدی جلدی آپ کو بک سے یہ کروا دیتا ہوں۔ نیکسٹ ٹاپک نوٹس میں نے اس کے سی آر کو دے دیے تھے۔ جو اسائنمنٹ میں نے آپ کو دیا وہ ذرا توجہ سے کریں، اس میں آپ نے انفلیشن کا بھی کمپیریزن کرنا ہے، جی ڈی پی گروتھ ریٹ کا بھی کرنا ہے، انڈسٹریل گروتھ ریٹ کا بھی، ایگریکلچرل گروتھ ریٹ کا بھی، بجٹ ڈیفیسٹ کا بھی اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کا بھی، اور بھی جو چیزیں میں نے آپ کو لاسٹ کلپ میں بتائی ہیں، تو ان دونوں ٹینیورز کا آپ نے کمپیریزن کرنا ہے۔ تو نیکسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 6 انہوں نے ریزنز بتائی ہیں، کازز بتائی ہیں کہ آپ کا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے اس میں جو ڈکلائن آتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے، آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ ٹریڈ ڈیفیسٹ کیوں ہوتا ہے۔ تو آپ کی بک میں اس کی ٹوٹل 6 کازز ہیں۔ تو پہلی میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں تھوڑی سی بتائی بھی ہے کہ لو ایکسپورٹ پوٹینشیل، کہ ہم ایکسپورٹ کا پوٹینشیل ہمارا لو ہے، یعنی ہم جو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ سیمی فائنل ہوتا ہے، فائنل گڈز نہیں ہوتی، اس سے پرائس پہ بہت فرق پڑتا ہے۔ جو چیز را مٹیریل میں ہم ایکسپورٹ کریں یا سیمی فائنل یا سیمی مینوفیکچرڈ گڈ کو ہم ایکسپورٹ کریں، اس گڈ کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس کی پرائس ہمیں کم ملتی ہے، اور اگر ہم فائنل گڈ ایکسپورٹ کریں تو اس میں ہم زیادہ کما سکتے ہیں۔ ہم لیدر ایکسپورٹ کرتے ہیں زیادہ ورلڈ میں اور ٹیکسٹائل وغیرہ، تو ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانی چاہیے۔ مینگو ہمارا بہت مشہور ہے، کچھ اور فروٹس کو بھی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو اس کی بجائے ہم اگر فائنل گڈز کو ایکسپورٹ کریں، یہ لاسٹ ٹائم جو کمپٹیشن ہوا تھا ورلڈ میں مینگوز کا، اس میں پاکستانی مینگو فرسٹ تھا، تو اتنی ہائی کوالٹی کی وہ پروڈکٹ ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اس کی بجائے جیسے یہ میچلز ہے کمپنی، اس کی فروٹس کی کئی چیزیں بن سکتی ہیں، تو ہم مینوفیکچرڈ گڈز کو ایکسپورٹ کریں، تو ہمیں اپنا ایکسپورٹ پوٹینشیل بڑھانا چاہیے۔ پہلی بات تو ہو گئی یہ۔ دوسری بات بھی آپ نے کافی ٹینیورز میں ہم نے ڈسکس کی ہے آپس میں کہ ایور انکریزنگ ڈیمانڈ فار امپورٹس، تو وہ انفلیشن کی ریمیڈیز میں بھی ہے کہ ہمیں وہ چیزیں امپورٹ کرنی چاہیے جن چیزوں جو نیسیسٹیز ہیں، جن کی ضرورت ہے، اور اگر کچھ چیزیں ہم زیادہ امپورٹ کر رہے ہیں، ہم اس کا ٹرینڈ زیادہ دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں ان کے سبسٹیٹیوٹس ود ان کنٹری پروڈیوس کرنے چاہیے، اور ہمیں اپنے امپورٹ ٹرینڈ کو چینج کرنا چاہیے۔ اتنی زیادہ امپورٹ، ہر چیز امپورٹڈ ہونی چاہیے، اس کریز کو بھی ختم کرنا چاہیے، تو اس سے بھی ہمارا بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک ہوتا ہے، یعنی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا تناسب ہمارا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو تھرڈ آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے کہ ڈیٹوریٹنگ ٹرمز آف ٹریڈ، ڈیٹوریٹنگ کہتے ہیں کہ جو چیز ہمارے فائدے میں زیادہ نہ ہو، ڈیٹوریٹ کر رہی ہو، یعنی اس سے ہمیں زیادہ بینیفٹ نہ مل رہا ہو، تو ہمارے ٹرمز آف ٹریڈ ایسے ہیں۔ ٹرمز آف ٹریڈ ہم کہتے ہیں ایک کمپیریٹیو پرائس سسٹم کو، کہ ہمارا جو ایکسپورٹ کا لیول ہے اس کے مقابلے میں ہم امپورٹ کتنا کر سکتے ہیں، یعنی ریشو آف ایکسپورٹ پرائسز ٹو امپورٹ پرائسز۔ تو ہم پرائسز کے تناسب میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں کیا ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اتنا ہم امپورٹ کر سکیں، تو امپورٹ ہم اس سے زیادہ کرتے ہیں۔ تو زیادہ تر جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ نان ڈیوریبلز ہیں، یعنی ڈیوریبل نہیں ہیں، وہ جلدی خراب ہو جانے والی چیزیں ہیں، تو ہم ان کو کم پرائس کے بدلے جلدی سے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے اس سے ہمیں کم پرائس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے ہمارے پروفٹ کم ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں وہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ فائنل گڈ کو کرنا چاہیے، تو اس یہ پرائس کی سینس میں بات ہو رہی ہے، تو اگر ہم فائنل گڈ کو ایکسپورٹ کریں گے تو ہماری پرائس جو ہے اس میں ہمیں زیادہ ملے گی، اس سے ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ ان چیزوں کے مقابلے میں جو آپ کے آرٹیفیشل چیزیں آ جاتی ہیں ورلڈ مارکیٹ میں اور سنتھیٹک چیزیں آ جاتی ہیں، تو ہمیں کمپیٹیٹیو ہونا چاہیے ان کے مقابلے میں۔ جی تو اگلی ہیڈنگ ہے آپ کی انکریز ان انویزیبل پیمنٹس۔ انویزیبل پیمنٹس ہم کہتے ہیں جو ہم اخراجات کرتے ہیں فورن کنٹریز میں اپنی ہیلتھ پہ، اپنی ایجوکیشن میں، فورن ایمبیسیز کے جو اخراجات ہوتے ہیں، ایئر لائنز کے جو اخراجات ہوتے ہیں ہمارے سفر وغیرہ کے، تو شپنگ وغیرہ کے، اس قسم کے فورن ڈیلیگیشن جو ہوتے ہیں، اس قسم کے جو اخراجات ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ان اضافوں کی وجہ سے ہمارا آپ کہہ لیں کہ بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ اس میں ڈیفیسٹ کا زیادہ امکان ہو جاتا ہے، جتنے یہ اخراجات زیادہ ہوں گے اتنا ہمارا ڈیفیسٹ زیادہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنے یہ مثلاً ہنی مون کے لیے جانا ہے، ٹورزم جو ہے وہ فوراً ہم بہت زیادہ ٹورزم کو ہمیں اپنی کنٹری میں زیادہ اٹریکٹیو بنانا چاہیے۔ ہماری کنٹری میں ہر قسم کا موسم ہے، ہر قسم کے علاقے ہیں،
تو یہ ٹیررزم کو ہمیں کم کرنا چاہیے. ٹیررزم کی وجہ سے فورن جو آپ کے لوگ ہیں وہ ٹورزم کے لیے ہمارے پاس نہیں آتے کہ پاکستان میں کب کہاں پہ دھماکہ ہو جائے. تو کیا کرنا ہے ادھر کا ٹورزم کو, ٹیررزم کو کم کرنا چاہیے اور ٹورزم کو اٹریکٹ کرنا چاہیے ہمیں ود ان کنٹری. اور ویسے بھی یہ جتنے اخراجات کا میں نے ایکسپینڈیچر کا نام لیا ان کو ہمیں کم کرنا چاہیے. تو ففتھ آپ کا لکھا ہوا ہے ان سیٹسفیکٹری ریمیٹنسز. تو ہم نے بھٹو صاحب کے دور میں پڑھا تھا کہ فورن ریمیٹنسز میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا کہ بھٹو صاحب کے فیسیلیٹیٹ کرنے کی وجہ سے لیبر ہماری موو کر گئی یو اے ای میں. تو وہ اس وقت موو کی. اب اسکلڈ لیبر کی ضرورت ہے. تو جو کام ہیں آپ کے مثلاً کنسٹرکشن وغیرہ کے وہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے. تو ہمیں اپنی لیبر کو اسکل بنانے کے لیے لیبر انٹینسو ٹیکنالوجیز لانچ کرنی چاہیے کہ ود ان کنٹری ہمیں جو نئی مشینری ہے یا ایڈوانس ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس سے ہمارا لیبر کو شناسائی ہو جائے, ہمارا لیبر اس کو یوز کرنے میں ویل مینرڈ ہو اور اسکلڈ ہو. تو اس لیے ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں وہ دن بدن کم ہو رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کمپٹیٹیو مارکیٹ ہے لیبر ایکسپورٹ کی اس میں آپ کی لیبر سے چیپ لیبر اویلیبل جب جس کو ہوگی آؤٹ آف دی کنٹری تو وہ آپ کے لیبر کو کیوں ہائر کرے گا. آپ کے لیبر کی کمی ہو رہی ہے ورلڈ مارکیٹ میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا لیبر جو ہے وہ اسکلڈ نہیں ہے. ہمیں لیبر انٹینسو ٹیکنیکس کو اور زیادہ انہینس کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک اسکلڈ لیبر کو پروڈیوس کر سکیں اور وہ لیبر ہماری کنٹری کے لیے آگے جا کے فائدہ مند ثابت ہو سکے. تو یہ آپ کے ریمیٹنسز جو ہیں یہ ان سیٹسفیکٹری ہیں, یہ سیٹسفیکٹری ہونا چاہیے. سکستھ ہے آپ کی کیپٹل اکاؤنٹ پرابلمس. کیپٹل اکاؤنٹ آپ کہتے ہیں اس اکاؤنٹ کو جس میں آپ اپنی امپورٹ اور ایکسپورٹ کو ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے یہ جو فورن لونز وغیرہ آپ لیتے ہیں یہ بھی اسی میں آپ کے یہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ایک ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ اور ایک ہوتا ہے کیپٹل اکاؤنٹ. تو کیپٹل اکاؤنٹ میں آپ کے پرابلمز یہی ہیں کہ آپ کی ایکسپورٹ کا والیوم کم اس میں اندراج ہوتا ہے, ڈاکومنٹڈ ہوتا ہے, اور امپورٹ کا زیادہ ہوتا ہے اور پھر اس میں لونز کی ایڈیشن بھی ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے آپ کا یہ جو کیپٹل اکاؤنٹ ہے اس کا بیلنس جو ہے وہ شو ہوتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹس کے لیے ڈسکریجنگ کہ آپ کی جو پرابلم ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آپ کا جو فورن انویسٹر ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ کے کوئی اتنا زیادہ اٹریکٹ نہیں ہوتا کہ ان کی پیمنٹس زیادہ ہیں, ان کی ریسیپٹس کم ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آپ لون لیتے ہیں اس سے آپ کی فورن انٹرفیئرنس کنٹری میں بڑھ جاتی ہے. تو جو فارنرز ہیں ان کی آپ کو ماننی بھی پڑتی ہے اس کی وجہ سے. تو کیپٹل اکاؤنٹ سے ان باتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہ پرابلمز ہیں آپ کی کیپٹل اکاؤنٹ کی جو کہ کافی ساؤنڈ مینجمنٹ سے ٹھیک ہو سکتی ہیں. یہ جو خصوصاً پی پی کی اور نون کی باریاں لگی ہوئی ہیں اب اس سے تو یہ کبھی بھی نہیں ٹھیک ہو سکتی. تو یہ 6 ریزنز ہیں جو آپ کی بیلنس آف ٹریڈ میں ڈیفیسٹ کی ریزنز تھی. اب ان کے ریمیڈیز کیا ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے. آپ کی بک میں پہلا لکھا ہوا ہے ٹو پرموٹ ایکسپورٹس. تو وہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ آپ اپنی کس قسم کی ایکسپورٹ کو پروموٹ کریں جو فائنل گڈز ہوں اور انٹرنیشنل کمپیٹیٹیو مارکیٹ میں آپ کے لیے وہ اچھی ہوں. تو آپ اپنی گڈز کی کوالٹی کو بہتر بنائیں اور انٹرنیشنل کمپیٹیٹیو مارکیٹ میں آئیں اور آپ فائنل گڈز کو امپورٹ کریں تاکہ آپ انڈیا, ملائیشیا, انڈونیشیا, کوریا اور سنگاپور جیسے جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ کمپٹیشن میں آ سکیں.